ماتموں کی کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئی، پھول مہکے جو بہاروں میں، تو سوچا میں نے پھول مہکے جو بہاروں میں، تو سوچا میں نے کن شہیدوں کے لیے سرخ کمائیں کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئی، مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکا لی آنکھیں، مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکا لی آنکھیں، یاد جب بھی علی اصغر کی ادائیں کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئی، آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے وہ فریاد ربا، آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد ربا، قبر اصغر پر برسنے کو
घटाएं کربلا سے جو میری سمت خاک اڑتی رہی راستے میں بڑی دیر تلا خاک اڑتی رہی راستے میں بڑی دیر تلا بیویوں کو جو کبھی یاد ردائے کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئی. سلوات باپ سے فاتحہ. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا. نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا
یہ سوچتا ہوں گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا وہ ظلم دیکھ ساجد نے حسین کے وہ ظلم دیکھے ساجد نے حسین کے مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا یہ سوچتا ہوں وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا جو غار کی تو عابد بشر نہیں لگتا جو غار کی تو عابد بشر نہیں لگتا میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا یہ سوچتا ہوں
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ووليه والدال عليه والمجازي به والمثيب عنه حمدا يزيد ولا يبيد ولا ينفد جل جلاله وعظم سلطانه وتعالى مكانه وتقدس تسماؤه واتصل آلاؤه ولا يدرك الواصفون صفته ولا تبلغ الأوهام كنها معرفته فهو كما وصف نفسه إلها واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وسخاوتهم وشجاعتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صلوات پڑھے محمد.
معزز و مکرم محبان اہل ولا، عزاداران مظلوم کربلا، آپ مکرم ہے، مشرف ہے کہ جو موفق ہوئے اور جنہیں اللہ کی جانب سے توفیق ہوئی کہ اس فرش عزائے اہل بیت پر جمع ہوئے۔ یہ ایک مقناطیسیت ہے، یہ ایک جاذبیت ہے کہ جیسے جب شمع جلتی ہے، روشن ہوتی ہے، تو پروانے خود بخود شمع کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ چراغ کہاں روشن ہے۔ عزیزو، ہم نے دنیا میں بہت سے پروانوں کو دیکھا، لیکن عام پروانوں میں اور شمع عزائے حسینی کے پروانوں میں بڑا فرق نظر آیا۔ عام پروانے شمع سے جتنی دور رہتے ہیں ان کی حیات اتنا وابستہ رہتی ہے، لیکن جیسے جیسے شمع سے قریب ہوتے ہیں ان کی حیات فنا ہو جاتی ہے، ان کا وجود مٹ جاتا ہے۔ مگر کیا کہنا حسینی پروانوں کا، جب تک فرش عزا سے دور رہتے ہیں مضطرب رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے عزائے شاہ سے قریب ہوتے جاتے ہیں اطمینان بڑھتا ہے، سکون ملتا ہے، شعور بیدار ہوتا ہے اور حیات کو حیات جاویدانی مل جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور کہتے ہیں نا کہ یہ کون سا بڑا کمال ہے کہ جو ہم اس فرش تک آئے۔ یقیناً یہ کمال ہے، اس لیے کہ جب وہاں اختیار دیا گیا عالم ذر میں، عالم ارواح میں، تو ایک آواز آئی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو بہت سی آوازیں بلند ہوئی، قالو بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اس کے بعد جب دوسری آواز بلند ہوئی، الیسا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیکم، کیا میرا حبیب تمہارا نبی نہیں ہے؟ تو بہت سی آوازیں بلند ہوئی، قالو بلا، ہاں کیوں نہیں، تیرا حبیب ہمارا نبی ہے۔ لیکن جب تیسری آواز بلند ہوئی، الیسا علی امیرکم، کیا علی تمہارے امیر نہیں، تمہارے مولا نہیں، تمہارے پیشوا نہیں؟ تو بہت سی زبانیں گم پڑ گئیں، بہت سی زبانیں خاموش ہو گئیں۔ وہ بولے جو آج تک فرش عزا پر نام حسین پر بولتے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ وعدہ الہی تھا کہ آج یہ شرف ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہمیں اس سال ماہ عزا، ماہ محرم میں عزاداری کرنے کی توفیق عنایت ہوئی۔ وإلا بہت سے افراد جو اس سال نہیں ہیں گزشتہ سال تھے، یہ اللہ کی جانب سے ایک توفیق ہے، اور اس کی قدر کریں، اس فرش عزا کی حفاظت کریں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بس بہت جلدی میں اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کہ سورہ مبارکہ سورہ حج، اس کی آیت نمبر 77 کہ جس کو میں نے عنوان سخن قرار دیا اور موضوع بحث قرار دیا کہ خالق ارض و سما، خالق کن، مدبر کائنات، وہ اپنی لاریب کتاب میں بے عیب زبان سے آواز دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے مومن بندو، ارکعوا، تم رکوع کرو، یعنی تم سب کے سب حالت رکوع میں رہو، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ،
اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمل خیر بھی انجام دیتے رہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادت تک رک جاؤ، عبادت کے ساتھ ساتھ عمل خیر بھی ضروری ہے. یعنی وفعلوا الخیر، اور خیر کو انجام دیتے رہو. لعلکم تفلحون، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا ثمرہ کیا ہوگا، ثواب کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، کہ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم فلاح پا جاؤ، تم بہبود کی منزلوں سے اپنے کو گزارو. تھوڑا سا میری طرف متوجہ رہیے گا کہ اللہ نے بہت سا خطاب کیا، لیکن جب کافروں سے خطاب کیا تو اللہ نے کافروں کو منہ نہیں لگایا. ہم نہیں کہیں گے قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب آپ کہہ دیجئے اے کافروں. اللہ نے ڈائریکٹ مخاطب کافروں کو نہیں بنایا. تھوڑا سا متوجہ رہے. یعنی اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا کہ جس کی تم پرستش کرتے ہو. یعنی جہاں کافروں سے خطاب ہوا اللہ نے کافروں کو مخاطب ہی نہیں بنایا. میرے حبیب ہم تمہارے درمیان تم تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، تم کافروں تک پہنچا دو. یعنی ذرا سوچیں کہ وہ اللہ جب کسی کو مخاطب قرار دیتا ہے تو اس کی عظمت کے اعتبار سے قرار دیتا ہے. اب اگر وہ رب الایمان کسی کو صاحب ایمان کہہ کے خطاب کرے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے مومن بندو، ارکعوا، سب سے پہلی منزل، تھوڑا سا میرے ساتھ متوجہ رہیں، یہ مجلس کی عنوان سے ہے، آپ کے ذہن میں ہے، لہذا انشاءاللہ پوری گفتگو موضوع پر ہوگی کہ رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو. رکوع اور سجدہ عبادت کے بہت سے ارکان ہیں. ان ارکان میں سے اہم ترین رکن رکوع ہے، اور سب سے افضل رکن کا نام سجدہ ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا. اس کے بعد آواز دی گئی کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب، اپنے پروردگار کی عبادت کرو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور عظمت آل محمد پر اللہ. تو اللہ نے اس آیت میں سب سے پہلے مومن کہہ کے خطاب کیا، اے صاحبان ایمان، تم رکوع کرو، تم سجدہ کرو، اور وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب پالنے والے کی عبادت کرو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیکی خیر کو انجام دیتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو کامیابی تمہارا مقدر، کامیابی تمہارے نصیب میں ہوگی. عزیزو، یہاں پر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ صلی علی محمد. تو امام سے سمعہ ابن مہران نے سوال کیا. ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا فرزند رسول کہ حل نزل الرکوع والسجود فی القرآن، کیا قرآن کی آیت میں رکوع اور سجود کا تذکرہ ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ کیوں نہیں. اس کے بعد امام نے اس آیت کی، سورہ حج کی 77ویں آیت کی تلاوت کی کہ اللہ نے رکوع کا بھی حکم دیا ہے، سجدے کا حکم دیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے زرعہ، وہ سمعہ سے روایت کرتے ہیں. سمعہ کہتے ہیں کہ میں نے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا. کہتے کہ میں نے سوال کیا امام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ یہاں پر اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ تو امام نے آواز دی کہ اللہ نے عبادت کا سلیقہ سکھایا. رکوع کرو صاحبان ایمان، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو، خیر کو انجام دیتے رہو. پوچھا گیا مولا
یہاں پر وفعل الخیر سے مراد کیا ہے؟ مولا یہ کون سا خیر ہے کہ جس کی انجام دہی کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو ایک مرتبہ آواز امام صادق آئی کہ یاد رکھنا یہاں پر خیر سے مراد یہ ہے کہ کوئی عام خیر نہیں ہے بلکہ ایک عظیم نیکی ہے، بلکہ ایک عظیم خیر ہے۔ مولا وہ خیر سے مراد کیا ہے کہ جس کو انجام دینے کا اللہ نے مومنوں کو حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ آواز امام آئی، کہا یاد رکھنا وفعل الخیر، یعنی الخیر ہوا طاعت الامام امیر المومنین۔ یہاں خیر سے مراد میرے جد امیر المومنین کی اطاعت ہے، ان کی فرما برداری ہے۔ یعنی جب عبادت کو انجام دے لو تو یہ عبادت اطاعت امیر المومنین کے سائے میں ہو، عبادت ہو تو امیر المومنین کی اطاعت کے سائے میں، ولادت کے سائے میں۔ اب میں موالیوں کے مجمع میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر یہ عبادت ولایت کے سائے میں ہوگی تو یہ عبادت نہیں ہوگی، الصلاۃ معراج المومن کا مصداق بن جائے گی۔ یہ عبادت نہیں ہے، مومن کی معراج ہے، لیکن بغیر ولایت و اطاعت کے ہے تو یہ ریاست تو ہے، عادت تو ہے، عبادت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو یعنی یہاں پر وفعل الخیر سے مراد کوئی اور نیکی نہیں ہے، خیر سے مراد یہ ہے کہ عبادت ہو تو اطاعت امیر المومنین کے سائے میں ہو۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا۔ ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علیہ امام نے بڑی عجیب روایت ہے، تھوڑا سا تحمل کیجئے گا، برداشت کیجئے گا، کہ امام نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی فی وقت کل صلاۃ یصلیھا ھذا الخلق، ہر نماز کے وقت جب جب یہ مخلوقات نماز پڑھتی ہے، یا لفظوں کو بدل دوں، جب بھی مسلمان نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے مولا؟ امام نے فرمایا یلعنہم، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب روایت تھوڑا سا برداشت کیجئے گا کہ اللہ ہر نماز کے وقت، بھائی کیا کہا گیا کہ نماز پڑھو، عبادت کرو، جزا ملے گی، ثواب ملے گا، مقرب بندے ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا عبادت کے لیے نماز کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، مگر اللہ جانے یہ کون سی نماز ہے کہ جو مخلوق پڑھتی بھی ہے اللہ لعنت بھی کرتا ہے۔ تھوڑا سا بیدار رہیے گا۔ پوچھا گیا مولا نماز کے وقت اللہ کو جزا دینی چاہیے، اللہ کو ثواب دینا چاہیے، عوض دینا چاہیے، لیکن یہ مخلوق نماز پڑھتی ہے اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ لعنت کرتا ہے۔ تو آواز امام آئی، کہا یاد رکھنا یہ جب بھی مخلوقات نماز پڑھتی ہے اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بجحودہم حقنا وتکذیبہم ایانا، کیونکہ یہ ہمارے حق کے غاصب ہیں، یہ ہماری ولایت کے منکر ہیں۔ اب یہ عبادت کرتے جائیں گے اللہ لعنت کرتا جائے گا۔ یعنی مولا فرمانا چاہتے ہیں کہ عبادت ہو تو ولایت کے سائے میں عبادت ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور بلند آواز سے پڑھے محمد وآل محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ بیدار ہیں تو میں تھوڑا سا گفتگو اپنی مربوط کروں، اور انشاءاللہ تھوڑا سا بیداری کے ساتھ آپ سنیے گا، ساری گفتگو مرتبط رہے گی، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پہچانے خدا کی قسم، اہمیت سمجھے، یہ ولایت، نور ولایت ہر ایک کے شامل حال نہیں ہوتا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 آواز آئی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد، یہ سب کے سب فانی دنیا کی عارضی زینت کا نام ہے۔ جسے تم صبح و مساء اہمیت دیتے ہو وہ دنیا میں رہ جائے گی،
تھوڑا سا توجہ کریں کہ یہ زندگانی دنیا کی زینت ہے، پھر کام کیا آئے گا؟ والباقیات الصالحات، لیکن جو باقیات الصالحات ہے وہ نیک عمل جو باقی رہنے والا ہے، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہ وہ ہے باقیات الصالحات کہ جو تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے، خیر ہے، اور اس کا ثواب عظیم ہے، اور اس کی امید بھی خیر ہے۔ تھوڑا سا متوجہ رہیے گا، امام نے کیا فرمایا اس کے ذیل میں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ زندگانی دنیا کی عارضی زینت کا نام ہے، وہاں کیا کام آئے گا؟ کہ الباقیات الصالحات خیر، یہ باقیات الصالحات وہ خیر ہے، وہ نیکی ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو امام سے پوچھا گیا مولا یہ باقیات الصالحات ہے کیا کہ جو باقی رہے گا، جسے فنا نہیں، جو مٹے گا نہیں، جو دنیا تک محدود نہیں؟ تو ایک مرتبہ آواز امام آئی، لا تستصغروا مودتنا، ہماری مودت کو ہلکا نہ سمجھنا، ہماری محبت و الفت کو کم نہ سمجھنا، سبک نہ سمجھنا، ہلکا نہ سمجھنا۔ مولا کیوں؟ کہ فَإِنَّهَا الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، یہ مودت ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے، جو خیر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، ایک صلوات اور عظمت آل محمد پر بلند آواز سے پڑھے۔ تو خیر کیا ہے؟ جسے انجام دینا، وفعل الخیر، نیک عمل انجام دو، خیر کو انجام دو، عبادت کے ساتھ ساتھ، اطاعت کے ساتھ ساتھ۔ اس لفظ خیر کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ جو آیت میں نے تلاوت کی کہ باقیات الصالحات خیر ہے، رب کے نزدیک خیر ہے جس کی امید کی جائے، عظیم ثواب ہے، یعنی یہ بھی خیر، باقیات الصالحات بھی خیر۔ گفتگو بڑے دقیق مرحلے سے گزر رہی ہے، میں بالکل سمیٹ رہا ہوں، تھوڑا سا متوجہ رہیے گا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا تھا، اس میں آواز آئی صاحبان ایمان، پہلے اللہ نے مومن کہہ کے خطاب کیا، یعنی کیا مطلب؟ پوچھا گیا یہ صاحبان ایمان ہیں کون؟ تو ایک مرتبہ آواز معصوم آئی، کہا یہ صاحبان ایمان اس آیت میں کہ جن کو رکوع کرنے کا حکم دیا گیا، سجدے کا حکم دیا گیا، نیک عمل کو انجام دینے کا حکم دیا گیا، جنہیں اپنے رب کی اطاعت اور پروردگار کی عبادت کے لیے حکم دیا گیا، تو ایک مرتبہ آواز معصوم آئی، یعنی الامت التی وجبت لہا دعوت ابراہیم، یہ وہی امت ہے کہ جس کے لیے ابراہیم کی دعا ہے، جس کے لیے ابراہیم خلیل کی دعا ہے۔ اچھا پھر پوچھا گیا مولا کون ہے مراد؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا ایانا عنیا، اس سے مراد ہم آل محمد کی ذات ہے، کہ اللہ نے الائمہ من ولد آل محمد، یہ جو آل محمد سے ائمہ ہے، اللہ نے جب ان کو خطاب کیا تو آواز دی تم ہی مومن ہو، تم ہی راکع ہو، تم ہی ساجد ہو، تم ہی عمل خیر انجام دینے والے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، 77ویں آیت سورہ حج کی کہ رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ پوچھا گیا عبادت کے کتنے ارکان ہیں؟ بہت سے رکن ہیں، جس میں سے اہم ترین، افضل ترین رکن کیا ہے؟ سجدہ ہے، سجدہ ہے۔ اب یہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اقرب، اور ہمارے یہاں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے کہ وہوا ساجد، کہ جب اس کی پیشانی سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جب بندہ رب جلیل کے سامنے عبد ذلیل بن جاتا ہے تو اللہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ سجدہ کا سجدہ
ساتوں حجابات کو شگاف کر کے عرش اعظم تک پہنچتا ہے کہ جب انسان سجدے میں پیشانی کو خم کرتا ہے، یعنی اللہ اکبر. ایک ہے سجدہ، بہت دقیق گفتگو ہے، تھوڑا سا بیدار رہیے گا. ایک ہے سجدہ جسمانی، دوسرا ہے سجدہ نفسانی. سجدہ جسمانی یعنی کیا مطلب؟ اعضائے سبعہ، ساتوں اعضاء کا زمین پہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ سجدہ جسمانی ہے کہ ضروری یہ ہے کہ ساتوں اعضاء زمین پر انسان ٹیکے ہوئے ہو. ایک ہے سجدہ نفسانی. اب اس میں بہت سے لوگ رک جائیں گے، کیوں؟ کا سجدہ نفسانی کیا ہے؟ کا سجدہ جسمانی یہ ہے کہ ساتوں اعضاء زمین پر ہوں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سجدہ نفسانی یہ ہے کہ تمہاری امیدیں دنیا سے منقطع ہو جائے، تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی یاد نہ آئے، خواہشات سے اپنوں کو روک دو، مال و اولاد کی محبت کو قطع کر دو، تم ہو تمہارا پروردگار ہو. یہ ہے سجدہ نفسانی. اللہ اکبر. یعنی اللہ، بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے جب وہ رکوع میں ہو، جب وہ سجدے میں ہو، جب وہ عابد بن جائے، جب وہ عمل خیر کو انجام دے. تو اگر کوئی بندہ سجدے کی حالت میں ہو تو وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. تو وہ ذات کی جو سید الساجدین ہو، جو زین العابدین ہو، جو عابد شرمندگار ہو، اب اگر اس کا سجدہ ہو تو وہ سجدہ ساتوں حجابات کو شگاف کر دے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد سجدے میں. اچھا کیا ہے؟ کہ جب بھی انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے. کہ جب سجدہ نام ہے منتحل عبادت من آدم، بنی آدم کی عبادت کی انتہا کا نام سجدہ ہے. یعنی جہاں پر انسان کی انتہا ہو جائے عبادت کی، اسے سجدہ کہتے ہیں. میں نے عرض کیا، بس میں گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں کہ تمہیدی گفتگو بالکل مکمل، کہ اللہ نے اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا، صاحبان ایمان وہ ہے کہ جو رکوع کرے، جو سجدہ کرے، جو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور عمل خیر انجام دو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم فلاح پا جاؤ گے، تم بہبود تک پہنچو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب وہ ذات کس منزل پر ہوگی کہ اگر وہ سجدے میں آ جائے تو اب اگر سجدے میں آ جائے، نہیں میں جملہ کہوں گا کہ منکر سجدہ شیطان اگر کسی کو سید الساجدین کہے، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا. اب اگر کیا ہے، میں نے عرض کیا، تھوڑا سا بیدار رہیے گا. سجدہ جسمانی، سجدہ نفسانی، ساتوں اعضاء زمین پر ہو، یہ ہے سجدہ جسمانی. لیکن انسان کا قلب صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو، نہ مال ہو، نہ اولاد یاد رہے، نہ ہوا و ہوس رہے، نہ دنیا کی محبت ہو، نہ خواہشات لذت ہو، تو اب انسان سجدہ نفسانی کی منزل میں پہنچتا ہے. اب میں نے ایک ہی ذات دیکھی کہ جو سجدے کے عالم میں ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اژدہا آیا پیروں کو چباتا رہا، لیکن زین العابدین کی نہ عبادت قطع ہوئی، نہ سجدہ چھوٹا، نہ عبادت میں خلل آیا. جو ذرا سی مصیبت میں سجدہ چھوڑ دے وہ امت ہے جو سانپ کے کاٹنے کے بعد اپنے پروردگار کا سجدہ کرے، وہ سید الساجدین زین العابدین ہے. صلوات پڑھے محمد. آپ پہچانے، خدا کی قسم بہت عجیب منزل ہے. میں بہت دقیق مرحلے سے آپ کو لے کے جا رہا ہوں. سب ماشاءاللہ عابد بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب یہ زہری اہل سنت کے بہت بڑے مفسر اور محدث ہیں، اور ہمارے یہاں بھی بعض نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، معتبر قرار دیا، اور روایات پہنچی ہے. زہری کہتے ہیں کہ جب بھی زہری، اب میں اہل سنت کے مصدر سے پڑھ رہا ہوں، جب بھی زہری امام سجاد کو یاد کرتے تھے تو کبھی کسی اور لقب سے ملقب نہیں کرتے تھے،
بلکہ جب بھی گفتگو کرتے تھے قالا علی ابن الحسین زین العابدین، اس نے کہا کہ جو عابدین کی زینت ہے۔ پوچھا گیا زہری تم جب بھی علی ابن الحسین کا تذکرہ کرتے ہو تو زین العابدین کیوں کہتے ہو؟ تو زہری کہتے ہیں کہ میں اس لیے زین العابدین کہتا ہوں چونکہ ابن عباس نے، مفسر قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کی ہے۔ کیا روایت؟ کا اذا کان یوم القیامہ، کہ جب حشر کا ہنگام ہوگا، روز محشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہے، جزا کا دن ہے، ثواب کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے، فلاح کا دن ہے، شکست کا دن ہے، ہر ایک اپنے اپنے مقدر کا مالک ہے، کس کی عبادتیں قبول، کس کی اطاعت قبول، کس کا سجدہ رد، کس کی عبادت منہ پہ مار دی گئی۔ زہری کہتے ہیں، عجیب فقرہ ہے، اہل سنت کے مصدر سے پڑھ رہا ہوں، کہ زہری کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا میں نے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا جب روز قیامت ہوگا ینادی منادن من بطنان العرش، تو ایک عرش سے منادی کی ندا آئے گی، اینا زین العابدین، کہاں ہے وہ کہ جو عابدوں کی زینت ہے، جو عابدوں کی زینت ہے۔ کہا جیسے ہی یہ ندا آئے گی، نہیں اب میں جملہ حدیث بعد میں مکمل کروں گا، پہلے میں جملہ کہہ دوں کہ یاد رہے روز محشر انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صدیقین ہیں، ائمہ ہیں، شہداء ہیں، بھائی ملائکہ ہیں، اور ملائکہ جو رکوع کے عالم میں ہیں وہ رکوع کر رہے ہیں، جو سجدے کے عالم میں ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں، یعنی جو جس رکن میں مشغول ہے وہ قیامت تک اسی رکن میں رہے گا۔ یعنی فرشتوں کی عمر کے اعتبار سے عبادت کتنی عظیم ہے، لیکن جم غفیر میں اگر کسی کو زین العابدین کہا جائے، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، تو زہری کہتے ہیں، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی منادی کی ندا آئے گی، کہاں ہے وہ جو عابدین کی زینت ہے، تو ایک مرتبہ اب میں پس منظر دیکھوں، پس منظر ملاحظہ کریے گا روایت کا، انبیاء اپنے صفوں میں دیکھیں گے پروردگار عابد تو ہیں زین العابدین نہیں، اولیاء اپنی صفوں میں دیکھیں گے ہم عابد تو ہیں زین العابدین نہیں، فرشتے اپنی صفوں میں دیکھیں گے ہم عابد ہیں، زاہد ہیں، عبادت کرتے ہیں، مگر زین العابدین نہیں عزیزو، یعنی کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ عبادت قبول ہے یا منہ پہ مار دی گئی۔ زہری کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اسلام کہتے ہیں جیسے ہی آواز آئے گی اینا زین العابدین، کہاں ہے وہ جو عابدین کی زینت ہے، کانی بعلی ابن الحسین، میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا علی ابن الحسین یخترو بین الصفوف، صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ کے کہے گا پروردگار انا زین العابدین، میں ہوں جو عابدوں کی زینت ہوں۔ یعنی انبیاء کے مجمع میں، اوصیاء کے مجمع میں، ملائکہ کے مجمع میں عابد ہونا اور ہے، زین العابدین ہونا اور ہے۔ صلوات پڑھے اب آپ سوچیں کہ انسان اگر زندگی میں ایک سجدہ خضوع و خشوع سے کر لے تو وہ اپنے رب کے کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک سجدہ عبادت کی معراج و لذت تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اب وہ ذات کس منزل پہ ہوگی کہ پانچویں امام کہتے ہیں کہ میرے بابا علی ابن الحسین ما ذکر نعمت اللہ علیہ الا سجدہ، جب بھی اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرتے تھے سجدہ کرتے تھے۔ وما وفق لاصلاح بین اثنین الا سجدہ، جب دو لوگوں کے درمیان صلح کرتے تھے تو سجدہ کر لیتے تھے، جب نماز پنجگانہ سے فارغ ہوتے تھے تو سجدہ کر لیتے تھے، جب اللہ کی کوئی نعمت یاد کرتے تھے تو سجدہ کرتے تھے، کہ جب بھی میرے بابا علی ابن الحسین کوئی خوف ہوتا تھا سر سجدے میں، جب کسی پریشانی اور بلا میں مبتلا ہوتے تھے تو سر سجدے میں
نہیں عزیزو، عام حالت میں جسے سجدہ یاد نہ ہو وہ امت ہے، لیکن جو کربلا کی جلتی خاک پر تیروں کے درمیان سجدہ کرے اسے سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اچھا، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا نہیں دکھا، آپ کو اگر دکھے گا تو بتا دیجئے گا، مجھے کوئی ایسا نہیں دکھا کہ جس نے زین العابدین کو آئیڈیل بنایا ہو اور وہ عابد نہ ہو۔ مجھے کوئی جوان ایسا نہیں دکھا کہ جس نے علی ابن الحسین کو سید الساجدین کو نمونہ عمل بنایا ہو اس نے کبھی سجدہ نہ کیا ہو۔ نہیں عزیزوں، میں بڑی دقیق منزل سے گزر رہا ہوں، یعنی جو عابدین کی زینت، صالحین کی زینت، سجدوں کی زینت، ساجدین کا سید و سردار، اگر اس کا چاہنے والا سجدوں سے دور ہو، عبادت سے دور ہو، رکوع سے دور ہو، اطاعت سے دور ہو، تو اس کا مطلب اس نے علی ابن الحسین کو سمجھا ہی نہیں۔ وَإِلَّا اگر سمجھ گیا ہوتا تو نہ عبادتوں سے دور ہوتا نہ اطاعتوں سے دور ہوتا۔ بس میرے جوانوں یہ پیغام اپنے ذہنوں تک مرکوز کر لینا، یعنی مطلب یہ ہے آج دنیا علی ابن الحسین کو نہیں دیکھ رہی ہے، ان کے چاہنے والوں کو دیکھ رہی ہے، لہذا اپنے سجدوں کو، اپنے رکوع کو، اپنی عبادت کو، اپنی اطاعت کو اس معراج پہ پہنچا دو کہ دنیا کو کہنا پڑے جب غلام ایسے ہیں تو آقا کیسے ہوں گے، جب امت ایسی ہے تو امام امت علی ابن الحسین کیسے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک صلوات اور بلند آواز سے پڑھے محمد والے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، عبادت کے ساتھ ساتھ خیر کو انجام دیتے رہو۔ عمل خیر، الخیر یہ لفظ میں نے کہا تھا کہ ذہن میں مرکوز کریے گا۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کو انجام دیتے رہنا۔ عزیزو، وہیں پر ایک آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی امت خیر ہو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کو انجام دو۔ کنتم امت الخیر، کہ تم ہی وہ امت ہو جو خیر ہو۔ اب یہ لفظ ذہن میں محفوظ رکھیے گا کہ اب ایک روایت میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ روایت فریقین کے درمیان متفق علیہ ہے، معتبر ہے، کہ اہل تسنن حضرات نے بھی لکھا ہے اور تشیع نے بھی لکھا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ چوتھے امام، یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، فریقین میں متفق علیہ روایت ہے کہ للہ فی الناس خیرتان، اللہ کی جانب سے لوگوں میں دو خیر ہے، فخیرتہ من العرب قریش، عرب میں سے جو اللہ کے بندوں میں خیر ہیں وہ قریش ہیں۔ دوسری روایت ہے بنو ہاشم، وہ بنی ہاشم ہے۔ وَخَيْرَتُهُ مِنَ الْعَجَمِ فارس، اور عجم میں غیر عرب میں جو خیر ہیں وہ فارس ہے، اہل ایران ہے، فارس ہے، اہل فارس ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کی جانب سے اللہ کے بندوں میں دو خیر، عرب میں خیر قریش یا بنی ہاشم، عجم میں خیر اہل فارس، اہل ایران۔ ایک ہی ذات نظر آئی کہ امام زین العابدین یہ کہتے ہوئے نظر آئے، انا بن الخیرتین، میں وہ ہوں جو دو خیر کا بیٹا ہوں، باپ کی جانب سے بنی ہاشم سے ہوں، ماں کی جانب سے اہل ایران ملک بادشاہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ وہ علی ابن الحسین وہ ہے کہ جس کے آبا و اجداد میں خیر ایسا ہے کہ صلب بھی خیر، آغوش بھی خیر، بطن بھی خیر، آغوش بھی خیر، نسل بھی خیر، ادھر ماں کی جانب سے جو دونوں طرف سے خیر پہ ہو اسے علی ابن الحسین زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تو گفتگو مربوط ہو گئی
کہ کنتم خیر امتن وفعلوا الخیر، کون ہے؟ کا انا بن الخیرتین، میں وہ ہوں جو دو خیر کا بیٹا، یعنی خیر عرب کی جانب سے میں بنی ہاشم سے ہوں، اور عجم کی جانب سے میری ماں کون ہے؟ چوتھے امام کی ماں جناب شہر بانو بادشاہ کی بیٹی، اور یہ بڑی صفا اور پاکیز اور طاہرہ خاتون تھی، ائمہ نے فرمایا ہے، تھوڑا سا متوجہ رہیے گا۔ یہ ابن الخیرتین۔ اب ابو الاسود دوئلی جب امام کو دیکھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ انا غلاما بین کسری و ہاشم لاکرم من نیتت علیہ التمائم، کسری اور ہاشم کے درمیان ایک ایسا جوان ہے کہ جو اتنا خوبصورت ہے کہ سزاوار یہ ہے کہ اسے نظر بد سے بچایا جائے، اس کے حسن کا یہ تذکرہ ہے۔ یعنی ابو الاسود دوئلی امت کو خطاب کر کے کہتے ہیں اگر کسری و ہاشم کے درمیان کسی خوبصورت جوان کو دیکھنا ہے تو مدینے میں در زین العابدین پہ آ جاؤ، یہ وہ ہے کہ جو کسری و ہاشم کے درمیان خیر پر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، ایک صلوات اور بلند آواز سے پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا میں کیا ہوں؟ دو خیر کا بیٹا ہوں۔ یاد رکھیے گا، خیر خیر ہوتا ہے، شر شر ہوتا ہے۔ شر لبادئ خلافت و حکومت میں ہی کیوں نہ ہو شر ہوتا ہے، خیر سادہ لباس میں کیوں نہ ہو خیر ہوتا ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، یعنی خیر کو نہ کبھی چھپایا جا سکتا ہے، نہ خیر کو کبھی دبایا جا سکتا ہے، نہ پوشیدہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی شر شر ہوتا ہے، چاہے لباس فاخرہ میں کیوں نہ ہو، خیر خیر ہوتا ہے چاہے بوریا نشین کیوں نہ ہو، خیر خیر ہوتا ہے۔ شر لبادئ حکومت و خلافت میں آتا ہے تو مجمع اسے جگہ نہیں دیتا، مگر علی ابن الحسین خیر بوسیدہ لباس میں آتا ہے تو جم غفیر راستہ دیتا ہے، امام حجر اسود کو بوسہ دے کے بتاتے ہیں۔ یعنی امت کا امام کا احترام کرنا اس بات کی علامت ہے عزیزوں کہ امام نے یہ بتا دیا، لوگوں نے احترام کر کے بتا دیا کہ جسموں پر حکومت کرنا حکومت کا کام ہے، دلوں پہ اختیار علی ابن الحسین کا کام ہے۔ جسموں کو گرویدہ بنانا یہ خلافت اور حکومت کا کام ہے، لیکن جو دلوں کو گرویدہ بنا لے۔ اب سنیں گے، جب جم غفیر نے راستہ دے دیا نا، اب جو شر لبادئ حکومت و خلافت میں آیا تھا اس کی پیشانی پہ شکن آ گئی۔ کسی نے بڑھ کے پوچھ لیا کہ یہ کون ہے کہ جو بوسیدہ لباس میں ہے اور اتنے جم غفیر میں اس کے لیے صفے بن گئی، اسے راستہ بن گیا۔ آپ حضور خلیفہ، آپ رہبر، کسی نے آپ کو جگہ نہیں دی۔ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، کسی نے آپ کو جگہ نہیں دی۔ اب جیسے ہی پوچھنے والے نے پوچھا یہ ہے کون، ادھر اس نے کہا کہ انا لا عارفہ، میں نہیں جانتا یہ غلام کون ہے، یہ جوان کون ہے۔ اب سنیے گا، خیر کو کبھی پوشیدہ نہیں رکھا جا سکتا، خیر کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ جو محب خیر تھا وہ پہلو میں بیٹھا تھا، ایک مرتبہ بے جھجک ہو کر آواز دیتا ہے تم اسے نہیں پہچانتے؟ یعنی خلیفہ اور جانشین اور حاکم سے خطاب کر کے ایک مرتبہ فرزدق جیسا محب خیر ایک جملہ کہہ کے فرزدق نے قیامت تک کے لیے اصول دے دیا، اے بادشاہ، اے حشام، تم اسے نہیں پہچانتے، اس ذات کو نہیں پہچانتے؟ میں بتاؤں یہ کون ہے؟ ھذا الذی
تعرف البطحاء وطعته والبیت یعرفہ والحل والحرم. یہ وہ ہے کہ جس کے قدموں کو سرزمین بطحا جانتی ہے، یہ وہ ہے جسے ہل بھی پہچانتا ہے، حرم بھی پہچانتا ہے، اللہ کا صحن بھی اسے پہچانتا ہے. تم نہیں پہچانتے یہ کون ہے؟ سنیے گا جملہ سنیے گا. ھذا الذی تعرفہ البطحاء وطعته. یہ تو دور کی بات، اس کے نالین کی خاک کو بھی حرم پہچانتی ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا. وطعته یعنی جو خاک اس کے قدموں کے نیچے آ جائے اسے بھی بطحا جانتی ہے، سرزمین بطحا پہچانتی ہے. والبیت یعرفہ، یہ جس بیت کا طواف کرنے کے لیے تو آیا ہے نا، اس بیت سے پوچھ، یہ بتائے گا یہ آنے والا کون ہے. والحل والحرم، ہل اور حرم دونوں اسے پہچانتے ہیں. اب سنیے گا جملہ. ھذا ابن خیر کلہم اجمعین بانبیاء اللہ. یہ وہ ہے کہ جس کے لیے ابو الاسود جس کے لیے فرزدق کہتے ہیں. ھذا الذی ھذا ابن خیر کلہم اجمعین، یہ تمام لوگوں میں خیر کا بیٹا ہے، یعنی تمام امت میں جو خیر ہے یہ اس کا بیٹا ہے. اب جملہ سنیے گا. ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا، یہ فرزند فاطمہ ہے، اگر نہیں پہچانتا تو اسے پہچان لے، یہ فاطمہ کا لال ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. جملہ سنیے گا. ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا. اس کے جد وہ ہیں کہ جن پر انبیاء کا اختتام ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اس نے ذات کو چھپانا چاہا، فرزدق نے پورے فضائل بیان کر کے بتا دیا. تو نے ایک فضیلت کو چھپایا، یہاں فضائل کے دریا سمندر اور جو ہے وہ نہریں اجاگر ہو گئی کہ فرزدق جیسا محب خیر. اب سنیے گا کہ فرزدق کہتے ہیں کہ اے ہشام تو نہیں پہچانتا یہ کون؟ علی ابن الحسین کو نہیں جانتا. وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِظَاهِرِهِ، تیرا یہ کہنا کہ میں اسے نہیں پہچانتا اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو کیا، تیری بساط کیا، تیرے لہجے کی اوقات کیا؟ ارے تیرا یہ نہ کہنا، تیرا یہ کہنا کہ میں نہیں پہچانتا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اسے جاننا ہے تو العرب تعرف من انکرتہ والعجم، عرب اسے پہچانتا ہے، عجم اسے پہچانتا ہے. جسے تو نہیں پہچانتا اسے پوری دنیا پہچانتی ہے. یہ خیر ہے، خیر کا بیٹا علی ابن الحسین ہے. صلوات پڑھے محمد. ایک صلوات اور بلند آواز سے پڑھے محمد وآل محمد. اب یہ درمیان میں خلا تھوڑا سا بہتر نہیں لگ رہا ہے، اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے آ جائیں تاکہ دل کو ایک قرار مل سکے اور پیغام آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. وفعل الخیر کنتم خیر امت للہ فی الناس خیرتان انا ابن الخیرتین. یہ وہ ہے جو خیر کا بیٹا ہے، دو خیر کا بیٹا ہے. یہ خیر کا بیٹا ہے، یہ فرزند فاطمہ ہے، اس کے جد پر انبیاء کا اختتام ہو گیا. اب سنیے گا. امام نے ظالم کے دربار میں جب اپنا تعارف کرایا ہے تو یہ جملہ کہا ہے انا ابن خیر من حج ولبا، میں اس خیر کا بیٹا ہوں جس نے تلبیہ پڑھا، جس نے حج کیا. انا ابن خیر من طاف وسعى، میں اس خیر کا بیٹا ہوں جس نے طواف کیا، جس نے سعی کی. امام نے خیر کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا. اب تھوڑا سا آپ بیدار رہیے، میں گفتگو تھوڑا سا کھل کے کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھے محمد وآل. ایک صلوات اس سے بلند آواز سے پڑھے محمد وآل.
مناقب غیر مناقب بہار الانوار میں، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے بھی منبع اور مصدر میں یہ خطبہ موجود ہے کہ شام کے دربار میں، تھوڑا سا بیدار رہیے گا، میں بآسانی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. شام کے دربار میں ایک قیدی کو لایا گیا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں طوق تھا، یعنی بظاہر قیدی تھا مگر اپنے وقت کا مختار تھا. یعنی جسے زنجیریں نہ قید سکیں اسے علی ابن الحسین سید سجاد کہتے ہیں. اب سنیے گا کہ امرا یزید بے ممبر، یزید نے حکم دیا کہ ممبر لایا جائے، ممبر نصب کر دیا گیا دربار یزید میں. وَأَمَرَ الْخَطِيبَ أَنْ يَصْعَدَ الْمِنْبَرَ، خطیب کو حکم دیا کہ ممبر پہ جائے. وَيَمْدَحْ، اور وہ مدح کرے کس کی؟ یزید و معاویہ، کہ وہ یزید اور اس کے باپ کی مدح کرے. وَيُسَاوِي الْحُسَيْنَ وَعَلِيَّ ابْنَ أَبِي طالب، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور مولائے کائنات کی شان میں گستاخی کرے، نازیبا کلمات کرے. یہ کس کی طرف سے؟ حاکم وقت کی طرف سے یہ خطیب کو حکم ہوا. خطیب منبر پہ آیا، فَذَكَرَ بِكُلِّ مَدْحٍ، جتنی تعریف ہو سکتی تھی یزید کی کر دی، یزید کے بابا کی کر دی. شاید یزید بھی سوچ رہا ہو ایسی تعریف تو ہمارے علم میں نہیں ہے جو خطیب کر رہا ہے. یاد رکھیے گا، جب خطابت درباری ہو تو شر خیر بن جاتا ہے، لیکن جب خطابت معیاری ہو تو خیر خیر ہوتا ہے، شر شر ہوتا ہے، چاہے مجمع اشرار کیوں نہ ہو. خطابت کا اصل اس کا جو ہے مرحلہ ہے خطابت کا. اب تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا کہ تھوڑا سا میں کھل کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اب اس کے بعد جب اس نے یہ حکم دیا تو ایک مرتبہ فصاح علی بن الحسین، اللہ اکبر، ایک مرتبہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز نہیں دی، ساہا سیحا کہتے مولانا بیٹے چیخنے کو، بلند آواز سے کسی کو ڈانٹنے کو. اللہ اکبر، جو بظاہر قیدی تھا ظالم کے دربار میں خطیب کو ڈانٹ کے کہتا ہے ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کو راضی کر کے خالق کو ناراض کیا، تو نے مخلوق کی وجہ سے اپنے خالق کو ناراض کیا. اور امام نے کیا کہا؟ ایھا الخاطب، خاطب اس میں فاعل ہے، یعنی کیا مطلب؟ خطبہ دینے والا، بولنے والا. اور ایک لفظ ہے خطیب. امام نے خطیب کو خطیب نہیں کہا، امام نے خطیب کو خاطب کہا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہر بولنے والا خطیب نہیں ہوا کرتا، ہر چرب زبانی خطابت نہیں کہلاتی. اب تھوڑا سا میرا جملہ ذہن میں رکھیے گا، ایھا الخاطب، اے بولنے والے، اے خطابت کرنے والے، تو نے خالق کو ناراض کیا مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں. اب سنیے گا، فتبوا مقعدک من النار، تیرا ٹھکانہ جہنم ہو، تیرا ٹھکانہ جہنم ہو. اس کے بعد امام متوجہ ہوئے یزید کی طرف اور ایک جملہ کہتے ہیں، ایھا الامیر اذن لی حتی اصعد هذه الاعواد، مجھے اجازت دے کہ میں هذه الاعواد، ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پر جاؤں، ان لکڑیوں کے تختے پر جاؤں. آواد، عود کہتے ہیں لکڑی کو، لکڑی کے پترے کو، آواد اس کی جمع ہے. منبر تھا لیکن امام نے آواد کہا. میں کہوں گا مولا
ممبر ہے، آپ لکڑیاں کہہ رہے ہیں، لکڑیوں کا تختہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے کہ ممبر اس وقت تک ممبر ہے جب تک اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے رہے، لیکن جب اغیار کی فضیلت بیان ہو تو یہ لکڑی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا ہاذہ الاعوادہ، ان لکڑیوں کے تختے پر جاؤ۔ اب سنیں گے جملہ، سنیں گے، بہت عجیب فقرہ ہے کہ فَأَخْطُبْ خُطْبَةً أَبْكَى مِنْهُ الْعُيُونَ وَأَوْجَلَ مِنْهَا الْقُلُوبَ، ایسا خطبہ دوں کہ جس سے آنکھیں نم ہو جائیں، جس سے قلب کو ضیاء مل جائے، قلب روشن ہو جائے۔ اب سنیے گا جملہ، سنیے گا کہ امام نے فرمایا للہ فیہن الرضا، میں ایسے کلمات اس تختی اس لکڑی پر جا کر ادا کروں گا کہ جن کلمات میں اللہ کی رضا ہو، وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، اور ان شریک ہونے والوں کے لیے، ان بیٹھے رہنے والوں کے لیے اجر بھی ہو، ثواب بھی ہو۔ اور اگر آپ خطبہ اٹھا کے دیکھیں گے تو امام نے شروع سے آخر تک یا اپنے فضائل بیان کیے ہیں یا اپنے مصائب بیان کیے ہیں، یعنی امام نے دربار یزید میں نسل یزید کی زبان پر تالے لگا دیے۔ جب تک فضائل اہل بیت بیان ہوتے رہیں گے اللہ راضی ہوگا، بیٹھنے والوں کے لیے اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، وَإِلَّا بیٹھک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اچھا، جیسے ہی امام نے اذن مانگا کہ اجازت ہے، اذن ہے کہ میں ان لکڑیوں پر جاؤں، اب سے بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ اب جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا فَرَدَّهُ، اس نے اس فقرے کو قبول نہیں کیا، فَأَبَى يَزِيدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، یزید نے انکار کر دیا۔ سنیں گے، یزید نے انکار کر دیا۔ فقال الناس، یہ جو درباری تھے نا، یہ سب بیک زبان کہتے ہیں یا یزید اذن لہ، اسے اجازت دے دے، یہ قیدی ہے، یہ بیمار ہے، یہ تیرا قیدی ہے، زنجیروں میں جکڑا ہے، یہ کیا بولے گا، یہ کیا کلام کرے گا۔ اب جملہ یزید کا میں سناؤں۔ یزید کہتا ہے کہ انہو ان صعدا، اگر یہ ممبر پہ آ گیا، لم ینزل، یہ اس وقت تک ممبر سے نیچے نہیں آئیں گے، حتی لعنا ابی ہے ولی ولعال ابی سفیان، جب تک یہ ہماری اوقات نہ بتا دیں، جب تک ہماری پوری نسل پہ لعنت نہ کر دے، یہ ممبر سے نیچے نہیں اتریں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید و آل یزید پہ لعنت کرنا بھی سنت امام سید سجاد ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ یزید کے جملے ہیں، خدا کی قسم یاد رکھیے گا کہ یہ اس وقت تک ممبر سے نہیں اتریں گے جب تک ہماری نسلوں کے قبائل اور رذائل کو بیان نہ کر دے لوگوں کے درمیان۔ سنیں گے، اے امیر ما یحسن قدر ھذا، یہ جو قیدی ہے، یہ جو بیمار ہے، یہ کیا بولے گا، جو جانتے ہی نہیں تیرے بارے میں، جسے واقفیت ہی نہیں، جو بیمار ہے، قیدی ہے، لاچار ہے، وہ کیا کرے گا؟ دربار تیرا، بازار تیرا، عوام تیری، خطیب تیرا، یہ قیدی کیا کرے گا؟ لیکن یزید بتانا یہ چاہتا ہے میرا اختیار جسموں پہ ہے، میں نے جسم کو قید کیا ہے، ان کی فکر بھی آزاد ہے، زبانیں بھی آزاد ہے۔ لہذا اب سنیے گا، جب اصرار بڑھا، جہاں تک مجھے لانا تھا، شاید اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں یہیں سے ربط مصائب، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بس آخری بات
کہ جیسے ہی یہ جملہ کہا، سنیں گے ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ نہیں، اگرچہ یہ بیمار ہے، اگرچہ یہ قیدی ہے، لیکن تجھے نہیں پتا، یعنی اپنی قوم کو خطاب کر کے مجمع کو کہہ رہا ہے یزید کہ تمہیں نہیں پتا، انہو من اہل بیت قد زق العلم زقا، یہ اس اہل بیت میں سے ہیں کہ جسے علم اس طریقے سے دیا گیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا عطا کرتا ہے۔ عزیزو، دربار کسی کا ہو، چرچا علم علی کا ہوتا ہے، لولا علی لہلک فلان قد زق العلم زقا، وہ علم علی کی بات تھی، یہ علم علی ابن الحسین زین العابدین کا تذکرہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اچھا، میں بہت آہستہ سے ایک بات کہوں گا، شاید آپ سمجھ جائیں اور یقیناً سمجھیں گے۔ باپ کے کردار سے بیٹا زیادہ واقف ہوتا ہے۔ اگر باپ کے اندر کوئی فضیلت ہے تو وہ بیٹا بتائے گا اور کوئی نہیں بتائے گا، یعنی باپ کے علم و اخلاق و کردار کا آئینہ بیٹا ہوتا ہے۔ اب میں جملہ آہستہ سے کہہ دوں کہ باپ کے کردار و علم کا پتہ بیٹے کو ہوتا ہے، بھانجوں کو نہیں ہوتا۔ باپ کا کردار و علم بیٹا صحیح بتائے گا، بھانجے نہیں بتائیں گے۔ مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ بیٹا تو یہ کہہ رہا ہے علم ان کے پاس ہے، بھانجے کہہ رہے ہیں ماموں کاتب وحی تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھے محمد وآل محمد۔ بس بہت مختصر کر رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے معاف کیجیے گا، اجازت دیجیے گا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا ایھا الناس اعطینا ستن وفضلنا بسبع، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئیں، 7 چیزوں کے ذریعے ہمیں فضیلت دی گئی۔ یہ فضیلت کا کلمہ وہ پڑھتا ہے کہ جس کے دامن میں فضائل کا سمندر ہو، وإلا جن کا دامن خباثتوں سے آلودہ ہو فضیلت ان کے شامل حال نہیں ہوا کرتی۔ امام نے فرمایا 6 چیزیں عطا کی گئیں، 7 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی۔ مولا سجاد کون سی 6 چیزیں عطا کی گئی؟ اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والبلاغۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، ہمیں علم دیا گیا، فصاحت دی گئی، بلاغت دی گئی، سماحت دی گئی، حلم دیا گیا، اور قلوب مومنین میں، مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو ودیت کیا گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین کے دل ہماری محبتوں سے لبریز ہیں، پر ہیں، لیکن ہم نے دنیا میں بہت سے دل دیکھے جن میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، غیروں کی محبت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام یہ جو کہنا چاہتے ہیں، ہم نے دنیا میں بہت سے دل دیکھے جو محبت اہل بیت سے خالی تھے، جو محبت اہل بیت سے عاری تھے۔ تو بھائی جملہ کہہ دوں، امام نے قلوب مومنین کی بات کی ہے، قلوب منافقین کی بات نہیں کی۔ امام نے یہ کہا ہماری محبت مومنین کے دلوں میں دی گئی ہے، لیکن اب اگر کوئی قلب محبت اہل بیت سے خالی ہو تو اس کے لیے آواز رسول آئے گی، یعنی لا یحبک الا طاہر البلاد ولا یبغضک الا خبیث البلاد، تیرا دشمن وہ ہوگا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی، خباثت ہوگی۔ اب اگر کوئی دل محبت اہل بیت سے خالی ہو تو وہ اپنے دل سے نہیں، اپنی ماں سے پوچھے وہ لائی کہاں سے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یا لہذا امام نے، بس میں جملے کو مختصر کر رہا ہوں، امام وقت ہو گیا ہے کہ امام نے کیا کہا؟ 6 چیزیں
عطا کی گئی، 7 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی. بہت مختصر کر رہا ہوں. مولا کس چیز کے ذریعے فضیلت دی گئی؟ دربار یزید کا ہے لیکن بول علی کا بیٹا رہا ہے، فصاحت قدم بوسی کر رہی ہے، بلاغت لبوں کے بوسے لے رہی ہے، فصاحت و بلاغت رش کر رہی ہے، خطیب منبر سلونی کی فصاحت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے شاباش میرے لال علی ابن الحسین. زنجیروں میں جکڑے ہونے کے بعد خطبہ دینا اور ہے. یعنی آپ سوچیں کہ کس منزل پر امام کی خطابت ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے. منا النبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. بس میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں. ہم میں سے نبی مختار ہے، ہم میں سے نبی مختار ہے. منا اسد اللہ و اسد و رسول ہی. ہم میں سے اللہ کا شیر ہے، رسول اللہ کا شیر ہے. بھائی آواز میں بہت آہستہ سے کہہ دوں، جو لفظ کے معنی جانتے ہوں گے. امام نے دربار میں یہ جملہ کہہ کے بتایا منا اسد اللہ، ہم میں سے اللہ کا اسد ہے، ہم میں سے رسول اللہ کا اسد ہے. دربار معاویہ میں شیروں کا تذکرہ ہو رہا ہے. تھوڑا سا نزاکت محسوس کریں. شیروں کا تذکرہ ہو رہا ہے. کہ کون نہیں. اب اور ایک آہستہ سے جملہ کہہ دوں، بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں گا چونکہ آپ بیدار ہو چکے ہیں. امام نے شیروں کا ذکر کیا ہے. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی فخر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم میں سے اللہ کا شیر ہے، رسول اللہ کا شیر ہے. تو کوئی فخر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے ہم پہاڑوں پہ ویسے اچک رہے تھے جیسے بکریاں اچھلتی ہے. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. تو کوئی بکری ہونا پسند کرتا ہے، کوئی شیر ہونا پسند. الصلوات پڑھے محمد. لہذا اب امام نے فرمایا وَمِنَّا صِبْتَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے دونوں نواسے، دونوں سبت ہم میں سے ہے. من عرفنی فقد عرفنی، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے. وَمَن لَمْ يَعْرِفْنِي أَنبَأْتُهُ بِحَسَبِي وَنَسَبِي، جو نہیں جانتا اسے میں اپنا حسب بھی بتاؤں گا، اسے اپنا نسب بھی بتاؤں گا. تھوڑا سا متوجہ رہیے گا، گفتگو آخری منزل پہ ہے. یعنی امام نے اغیار کے مجمع میں، دشمنوں کے مجمع میں اپنے حسب و نسب کا علل اعلان تذکرہ کر کے بتا دیا. نسب چھپائے وہ جو اپنے نسب پہ شرمندہ ہو، لیکن جو علل اعلان دربار میں اپنے حسب و نسب کا تذکرہ کرے اسے زین العابدین کہا جاتا ہے. دیکھیں اب میں بڑی محنت سے یہاں تک آیا ہوں، تھوڑا سا مجھے معاف کیجیے گا. اب میری مجبوری یہ ہے کہ نجف اشرف میں مقیم ہوں، لہٰذا وہ جو ولایت کا پہلو ہے وہ سکون نہیں لینے دیتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام نے کیا فرمایا کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فقد انبأتہ بحسبی ونسبی. میں اسے اپنا حسب بھی بتاؤں گا، اسے اپنا نسب بھی بتاؤں گا. یہی دربار ہے، یہی دربار ہے. لیکن چند سال پہلے جب ایک مرتبہ علی کے بھائی عقیل ابن ابی طالب آئے تو اب کیا دیکھا؟ کوئی علی کو علی سے بغض کر رہا ہے، کوئی لعنت کر رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی بلا بھلا کہہ رہا ہے. تو ایک مرتبہ عقیل نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ فلاں ابن فلاں ہے. عقیل نے مسکرا کے کہا معروف کسی اور سے ہے، بیٹا کسی اور کا ہے. ایک مرتبہ پھر کہا یہ کون جو علی پہ لعنت کر رہا ہے؟ کہا یہ فلاں کا بیٹا. کہا غلط کہتے ہو، اس کی ماں لے کے آئی تھی، یہ بیٹا فلاں کا ہے. یعنی عقیل بتاتے جا رہے تھے. پسے پردہ ایک خاتون کی آواز آئی بیٹا کیا عقیل آ گئے؟ کہیں تذکرہ گھر تک نہ آ جائے، لہذا عقیل کی زبان بند کر دو. وہ عقیل کا دور تھا، یہ علی ابن الحسین زین العابدین کا دور ہے. میرا حسب بھی بتاؤں گا، میرا نسب بھی بتاؤں گا. یہ ہے حسب و نسب.
اب ظاہر سی بات ہے ایک تحفہ اور عطیہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ میں مکمل کر رہا ہوں جہاں سے شروع کیا تھا. اے صاحبان ایمان، رکوع کرو، عبادت کرو، سجدہ کرو، وفعل الخیر، نیک خیر انجام دو، خیر عمل خیر. اور خیر سے مراد میں نے کئی آیات، روایات، حدیث، اقوال کے ذریعے امام علی ابن الحسین صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے ثابت کیا ہے. لہٰذا یہ وہ جو سید الساجدین، وہ جو زین العابدین تھا، وہ جو زین الصالحین تھا، جس نے سجدوں کو معراج دی، جس نے عبادت کو لطف دیا، جس نے اطاعت کو منزل کمال تک پہنچایا. سنیں گے، مدینے سے طویل سفر کر کے مولا اپنے غلام کے ساتھ نجف اشرف کی سرزمین تک پہنچے. اللہ اکبر. وہ علی ابن الحسین کہ غلام یہ کہتا ہے کہ میں نے مدینے میں کبھی چوتھے امام کے لیے بستر نہیں لگایا، کبھی ان کے سونے کے لیے میں نے بستر نہیں بچھایا. مولانا بہتر جانتے ہیں امام اتنا طویل سفر کر کے سرزمین نجف پہنچے ہیں. اللہ ہم سب کو دیار نجف نصیب فرمائے، ہمارا دل نجف سے متعلق ہو، ہماری روح مرنے کے بعد وادی السلام تک پہنچے جوار امیر میں. سنیے گا، بس یہیں سے گفتگو ختم ہو جائے گی کہ مولا اتنا طویل سفر کر کے نجف کی سرزمین پہ پہنچے ہیں، اپنے جد کو سلام کیا، زیارت پڑھنے کے بعد کہا غلام میرے قریب آ جا. کہا فرزند رسول کون سا حکم ہے؟ کہا افرش لی الفراشا، میرے لیے بستر لگا دو، میرے لیے بستر بچھا دو، میں سونا چاہتا ہوں. غلام نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا مدینے میں کبھی سونے کے لیے بستر نہیں بچھوایا، اتنا طویل سفر کر کے نجف میں سونا چاہتے ہیں. امام کی پیشانی پہ بل آ گیا. کہا تجھے نہیں پتا یہ جوار وہ ہے جہاں سونا بھی عبادت ہے، جہاں سونا بھی عبادت ہے. مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ زین العابدین سے یہ عبادت چھوٹ جائے. یعنی امام کچھ دیر سوئے اور سو کے بتایا کہ جس کے جوار میں سونا عبادت ہو، اس کے جوار میں علم و حکمت، عبادت و اطاعت کس بلندی پہ ہوگی. سرزمین نجف میں سونا عبادت. سونے کا مطلب یہ کہ ایام غفلت، یعنی انسان کی نیکیاں نہیں لکھی جا رہی. جو ایام غفلت ہے، ساعت غفلت بھی عبادت بن جاتے ہیں. کوئی نجف میں سو جائے. کیوں نجف میں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو زمین ہے یہ اس کے جسد اطہر کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے کہ جو خیر ہے، امام خیر ہے، جو علی ابن ابی طالب ہے. بس آہستہ سے کہوں گا، اب میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے اور میں بس اب یہیں سے گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ امام کے دیار میں سونا عبادت ہے. اگر کوئی گنہگار اس زمین پہ سو جائے کہ جو زمین جسد امیر المومنین کو حمل کیے ہوئے ہو تو اس کا سونا عبادت ہو جاتا ہے. اگر وہی علی ابن ابی طالب شب ہجرت بستر رسول پہ سو جائے، مرضی پروردگار خرید لے، تو تعجب نہ کرنا جب گنہگار کا سونا عبادت ہے تو علی ابن ابی طالب کا سونا کس منزل پہ. بس عزیزو، عبادت، اطاعت، عمل خیر ذرا سی مشکل آ جائے، سجدہ یاد نہیں رہتا، عبادت یاد نہیں رہتی. لیکن جو تیروں کے ہنگام میں، نیزوں کی علی کے سائے میں، کہ جس کا سر سجدے میں ہو اور آواز آ رہی ہو رضن بقضائک و تسلیما لامر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرے معبود، کربلا کی گرم ریت پر جس نے سجدہ کیا ہو، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں لنگر خاردار تو کمر میں لنگر، لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ عابد بیمار کے سجدوں میں کمی آئے، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ عبادت میں کمی آئی ہو. اے میرے جوانوں،
اے علی ابن الحسین کے چاہنے والوں، اپنے کردار سے امام سجاد کو شرمندہ نہ ہونے دینا۔ اس امام کا ماتم کرنے جمع ہوئے ہو میرے جوانوں کہ جس نے کربلا کے ہنگام میں سجدوں کو ترک نہیں کیا، وہ جس کا جسم کوڑوں کی اذیت سے لاغر ہو چکا تھا، جسے تماچے لگائے گئے، جس کے گلے میں خاردار توق پہنایا گیا۔ اے عزادارو، جب اس کا عالم یہ ہے کہ میرا سید سجاد، میرا امام جب آنکھ کھولتا ہے کیا دیکھتا ہے بابا؟ خاک و خون میں غلطہ ہے۔ ایک مرتبہ شانے کو ہلایا، میرے لال سید سجاد آخری دیدار کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اے بابا، چچا عباس کہاں گئے؟ میرا بھیا علی اکبر کہاں گیا؟ اونو محمد کہاں گئے؟ بات علی اصغر تک نہ آ جائے۔ امام نے کہا میرے لال بس اتنا سمجھ لو، میرے اور تمہارے علاوہ اب کوئی باقی نہیں رہا۔ آ میرے لال سید سجاد، اسرار امامت تیرے سپرد کر دوں۔ بہت آہستہ سے مسائل پڑھوں گا، شبیہ تابوت کی آپ کو زیارت کرنا، چند فقہ محسوس کر لیجئے گا۔ آج دعا کریے گا مجھے امام سجاد کے مسائل پڑھنے۔ آزادارو، بتاؤں سجاد کسے کہتے ہیں؟ کون ہے امام سجاد؟ مصیبت سنیں گے کہ جب فرزند زہرا زخموں سے چور ہو کر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، زین سے زمین پر حسین آئے، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ جس کا جسم زخموں سے اتنا چور تھا کہ جسم کا کوئی حصہ سالم نہ تھا۔ جملہ سنیے گا، بس میں مختصر کر رہا ہوں کہ امام کو غش آ گیا، چونکہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، جس نے جوانوں کی میت اٹھائی ہو، جس نے کلیجوں کے ٹکڑوں کو پامال لاشا دیکھا ہو، وہ حسین ایک مرتبہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، زوف طاری ہوا، امام زمین پہ گر گئے، فوجوں میں ہلچل ہوئی، کیا پتا امام زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ ابھی حیرت تھی، سنیے گا خدا کی قسم، ابھی حیرت تھی، شمر ملون آگے بڑھا، کا بھی پتہ کر دیتا ہوں حسین زندہ ہیں یا حسین مر گئے۔ شمر کیا کرے گا؟ کا ایک کام کرو، اپنے گھوڑوں کو خیموں کی جانب بڑھا دو، اگر زندہ ہوں گے تو یہ غیور ہے، یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ارے جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپیں خیموں کی طرف سنائی دی، ایک مرتبہ گھٹنوں کے بل امام دوڑے، ابھی میں زندہ ہوں، میرا سلام ہو اس عابد بیمار پر جس کے سامنے خیمے جل رہے تھے، زینب کی چادر منادی کی ندى اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ مولا اے آقا کب تک روئیے گا؟ سنیں گے؟ غلام نے کہا، امام نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، ان یعقوب فقد ابنا واحدا، یعقوب نے ایک بیٹا کھویا تھا، فبکا علیہ حتی بیضت عینا، اتنا روئے کہ آنکھوں کی سفیدی ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ارے میرے سامنے کربلا میں 18 یوسف، کوئی فرزند فاطمہ، کوئی فرزند حسین، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جملہ سنیں گے؟ وہ تڑپ کے کہتا ہے مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ اب سنیں گے؟ دل بھر آیا، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اے بھائی شہادت تو میری میراث ہے، لیکن کیا کبھی یہ سنا ہے کہ الفاطمیات یسہنا من الکوفۃ الی الشام؟ ارے ماں بہنوں کا مجمع، ماں بہنیں ننگائے سر، کوفہ اور شام، منادی کی ندى اجرکم اللہ۔ بس چند جملے، شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے، بس 2 جملے سن لیجئے، آپ تابوت کی زیارت کریں گے۔ بس ایک مصیبت پڑھوں آپ کے سامنے کہ امام سجاد ساری زندگی روتے رہے۔